پہلے میں خود ارادہ کرتا ہوں، پھر آپ سب ارادہ کیجئے میرے بھائی میرے بزرگ کہ جو سنیں گے سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آواز بلند کہیے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب اللہ تعالی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة على وقتها۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ای؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ای؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندہ مسلمان کا کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندہ مسلمان کا سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل واحب اللہ؟ اللہ سب سے زیادہ مسلمان کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ مسلمان کا کون سا عمل محبوب ہے؟ آقا اسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کو کون سا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ سب سے زیادہ افضل عمل اللہ کے نزدیک بندہ مسلمان کا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا 750 مرتبہ رب العالمین کا حکم ہے نماز کے لیے قرآن مجید میں، ایک حکم بھی کافی تھا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمها فقد ہدم الدین، فرمایا جس نے نماز کو گرایا گویا اس نے دین ہی کو گرا دیا۔ صحابہ کہتی ہے کیسا عمل تھا، ہے کیسا عمل تھا جس کو صحابہ کرام کے ظاہری زمانہ میں کفر سمجھا جاتا تھا۔ کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اور ہلکا سمجھ کے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کافرہ کا ایک مطلب ناشکری بھی ہے، ایک مطلب حقیقت میں کفر بھی ہے۔ نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون، نماز اللہ کی رضا کا سب سے محبوب ذریعہ، نماز تمام نبیوں کا محبوب طریقہ، نماز فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا بہترین قرینہ۔ آئیں آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب عمل ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب عمل ہے، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آواز بلند بولیے انشاءاللہ۔ ایک روایت کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ خدا کی قسم جب میں روایت پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ اختیار میں نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت روزانہ قبرستان والوں سے باتیں کرتے ہیں۔ الروض الفائق میں یہ حدیث ہے، کیا باتیں سنو میرے نبی کے غلاموں۔ حضرت ملک الموت قبرستان والوں سے کہتے ہیں قبر والوں یہ بتاؤ تمہیں رشک کس چیز پہ آتا ہے، کس چیز کو دیکھ کے تمہیں رشک آتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت کو قبرستان والے جواب دیتے ہیں ہمیں ان لوگوں پہ رشک آتا ہے جو مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں رشک آتا ہے کاش جیسے یہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہوتے۔ ہمیں رشک آتا ہے ان لوگوں پہ جو روزے رکھتے ہیں، کاش ہم قبر والے بھی روزے رکھ سکتے ہوتے۔ ہمیں رشک آتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کاش ہم بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہوتے۔
پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج موقع ہے، قبر والے رش کرتے ہیں، کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، قبر والے رش کرتے ہیں کاش 1 روزہ رکھنے کی اجازت مل جائے، قبر والے رش کرتے ہیں کاش اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت مل جائے، لیکن فرمایا انہیں اجازت نہیں دی جاتی۔ تو میرے حضور کے غلاموں، ہم تو ظاہری حیات کے ساتھ متصل ہیں، اپنے اختیار سے نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے اختیار سے چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیوں چھوڑیں؟ آج ہم نماز کیوں قضا کریں کہ جس کا بعد میں افسوس ہو اور سوائے شرمندگی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب زمین پہ سجدہ کرنے والا بندہ، زمین پہ رکوع کرنے والا بندہ دنیا سے جاتا ہے، 40 دن تک زمین روتی رہتی ہے، 40 دن تک آسمان روتا ہے کہ کتنا نیک بندہ تھا، اس کا رزق مجھ سے اترتا تھا، مجھے سکون ملتا تھا۔ زمین کہتی تھی مجھ پہ جب یہ سجدے کرتا تھا اس کے سجدوں سے میں تر ہوتی تھی، اس کے سجدوں سے میں مزین ہوتی تھی، مجھے سکون ملتا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن زمین اس بندے پہ روتی ہے جس کی پیشانی سجدے میں رہتی تھی، 40 دن آسمان اس بندے پر روتا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ آپ نے بھی جانا ہے صدا، نہ آپ نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا ہے۔ آئیں ارادہ کریں، پہلا محبوب عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، افضل ترین بندہ مسلمان کا کام ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ کوشش کریں گے، آواز بلند بولیے انشاءاللہ۔ یہ مت کہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھے اپنے ساتھیوں کو خطاب فرمایا لوگوں زندگی 3 دن کا نام ہے، ایک وہ دن جو گزر گیا، فرمایا جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، پلٹ کے نہیں آئے گا، ایک وہ جو کل آنے والا ہے، فرمایا کل آنے والا دن تو آئے گا، پتہ نہیں آپ اور میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فرمایا زندگی 1 دن کا نام، توجہ فرمائے گا گفتگو کی تکمیل ہے، زندگی 1 دن کا نام، اور وہ دن وہ جو آج کا دن ہے۔ جتنے سانس ہیں حضور کے غلاموں اتنی چانس ہیں، جوانیوں کی قدر کیجئے، زندگی کی قدر کیجئے، ایک بار زندگی ملنی ہے، ایک بار جو چلا گیا پلٹ کے اس نے واپس نہیں آنا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں قبرستان والوں سے باتیں کر رہا تھا، قبرستان والوں دنیا والوں سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ ایک مرتبہ چلے جاتے ہو، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں تم نہیں آتے۔ قبرستان سے آواز آئی فضیل ابن عیاض ہمیں شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں، شہروں والے یہاں ہی منتقل ہو رہے ہیں۔